بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا، جو بھی تلاوت کی گئی، کہ نیکی اور بھلائی کی طرف دوڑو، نیکی اور بھلائی میں سبقت لے جاؤ، مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، اور نیکی بھلائی کرنے کے نتیجے میں جو تم کو جنت حاصل ہوگی، اس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور یہ نیکی کرنے والوں کے لیے، پرہیز کرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی بھلائی میں سبقت کرو، حرص کرو، لالچ کرو، احرص علی ما ینفعک، جو بھی چیز آپ کو میسر ہے، جو بھی چیز آپ کو دستیاب ہے، اس چیز میں آپ حرص اور طمع اور لالچ کریے۔ یعنی نیکی اور بھلائی میں آپ لالچ کر سکتے ہیں، نیکی اور بھلائی میں آپ حریص بن سکتے ہیں، جو آپ کو نفع دے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ احرص علی ما ینفعک، جو آپ کو نفع دے ان چیزوں میں آپ لالچ کریے، ان چیزوں میں آپ حریص بنیے۔ ایک بات کہ یہاں پر نیکی کے معاملات میں، نیکی کے کار خیر میں حریص بننے کو بتلایا گیا ہے، یعنی لالچ کرنے کو کہا گیا ہے۔ مطلقاً لالچ کرنا بری بات ہے، اور لالچ اور حریص بننا یہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن اگر نیکی کے کاموں میں لالچ کی جائے، نیکی کے کاموں پر حریص بنا جائے، تو یہ محبوب و پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حلال اور جائز طریقے سے آپ کو جو بھی میسر ہو، حلال اور جائز طریقے سے جو بھی میسر ہو، جو میسر ہو رہا ہو، اس پر قناعت کی جائے، اس پر صبر کیا جائے۔ یہ اور نیکی کے کاموں میں حریص بنا جائے، اور یعنی حل من مزید، اور بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ محبوب پسندیدہ ہے۔ دنیا کے معاملات میں آدمی حریص ہوتا ہے، لالچ کرتا ہے، ہر شخص کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی چیز میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان کی فطرت بتلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان بڑا حریص واقع ہوا ہے۔ اگر اس کو ایک وادی سونے کی بھری ہوئی مل جائے تو دوسری وادی کی طلب کرے گا، خواہش کرے گا۔ اگر دو وادی مل جائے سونے کی، تو تیسری وادی کی وہ خواہش کرے گا۔ گویا کہ اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی، بلکہ موت کے ساتھ، موت یعنی قبر کی مٹی اس کو، اس خواہش کو، اس کے منہ کو بھرے گی۔ یعنی موت کے بعد یہ خواہش جو ہے ختم ہو جائے گی، موت ہی خواہش کو ختم کرے گی، ورنہ زندگی تک یہ خواہش انسان کی برقرار رہے گی۔ تو یہ خواہش اگر دین کے معاملے پہ آ جائے، دنیا کے معاملات میں تو پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے معاملات میں یہ کہا گیا کہ حلال اور جائز طریقے سے، حلال اور جائز طریقے سے کوشش کرنے پر جو بھی میسر ہو،
حلال اور جائز طریقے سے کوشش کرنے پر جو بھی میسر ہو اس پہ قناعت کی جائے، اسی پہ راضی رہا جائے، اس پہ ہی صبر کیا جائے، یہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یعنی حلال طریقے سے کوشش کرنے پر، یہ ہم بار بار یہ جملہ بول رہے ہیں کہ حلال طریقے سے کوشش کرنے پر، کیونکہ اس سے سابقہ میں بھی ہم بات یہاں ہوئی تو یہ ہوا بتلائے کہ پیسہ کمانا بھی بری بات نہیں ہے، تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے، اسی لیے حلال طریقے سے کچھ بھی کوشش کریے، جائز طریقے سے جتنا مل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ چونکہ لالچ کی جو فطری اس کی صفت ہے، لالچ اچھی چیزوں پہ نہیں ہوتی ہے، انسان کی آتی نہیں ہے۔ ناجائز طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے لالچ خوب ابھارتی ہے، لیکن اچھی چیزوں پہ، نیکی کرنے پر، بھلائی کے کام کرنے پہ، خیراتی کام کرنے میں، امدادی کام کرنے میں، فلاحی کام کرنے میں لالچ نہیں آتی ہے، جبکہ اس میں لالچ آنی چاہیے، اس پہ حریص ہونا چاہیے، اس پہ انسان کے اندر کی حرص ہونی چاہیے۔ تو دنیا کے معاملات میں حلال اور جائز طریقے سے کوشش کرنے پر جو بھی میسر ہو اس پہ قناعت کی جائے، اس پہ صبر کیا جائے، اسی پہ راضی رہا جائے۔ لیکن دین کے معاملات میں جو بھی مل جائے، اپنی نیکی میں کس طریقے سے اضافہ کیا جائے، اس کا حریص ہونا چاہیے، اس کی ہر شخص کے دل میں تمنا اور طمع یعنی لالچ ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی میں، ہمارے نامہ اعمال میں کس طریقے سے نیکی کا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ حضرت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے بعض ساتھی مالدار ہیں اور وہ روزہ نماز بھی کرتے ہیں، وہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال دولت ہے جس کی وجہ سے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، محتاج تندرست لوگوں کی دلجوئی کرتے ہیں، ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تعمیراتی، خیراتی اور فلاحی اور امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ چونکہ میرے پاس ہم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم لوگ ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، خیراتی کاموں میں، امدادی کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن آپ لوگ کم سے کم یہ کریے کہ وہ جیسے تمنا رکھیے کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میرے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی خیراتی کام کرتے، کیونکہ بعض اوقات وہ توفیق نہیں ملتی ہے، یعنی یا کسی کو نماز پڑھتے ہیں تہجد کی نماز، تو یہ دل میں اب دائیا پیدا ہونا چاہیے کاش ہم بھی اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھتے، فلانے جو ہے خرچ بہت کر رہا ہے تنگ دستوں پر، میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو ہم بھی تنگ دستوں پہ خرچ کرتے، محتاجوں پہ خرچ کرتے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے۔ تو اس میں دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پوری کر دیں گے، دعا کو قبول کر کے اس کو مال عطا کر دیں گے، دعا کو قبول کر کے اس کے تہجد کی توفیق ادا کر دیں گے، یا اگر اس کو توفیق نہیں مل رہی ہے تو کم سے کم اس کی اس تمنا پر، اس کی اس حسرت پر اللہ تعالیٰ کو ثواب ادا کر دیں گے۔ جیسے کہا گیا کہ ہر شخص، ہر مسلمان، ہر مومن بھائی کو، مومن شخص کو دل میں دائیا ضرور ہو کہ ہمیں شہادت ہم کو نصیب ہو۔ اللہ کے راستے میں ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے، اللہ کے راستے میں ظلم کے خلاف انصاف کے لیے لڑتے ہوئے مر جائیں، یہ شہادت کی تمنا ہر مومن کے دل میں ضرور ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ سب کو شہادت مل جائے، لیکن اگر تمنا یہ ہوگی تو شہادت کا درجہ، شہادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز نہیں کر سکتے، یعنی تہجد میں اگر کوئی اٹھ رہا ہے، چلو ہم نہیں اٹھ پائیں گے، چلو چھوڑو، تو اس پر حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، احرص علی ما ينفعك ولا تعجز فاستعن بالله ولا تعجز، کہ جو چیز آپ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں دعا کریے، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس میں بات نہیں، بس تیری توفیق کی بات ہے، ہم تہجد نہیں اٹھ سکتے، ہم نیند نہیں کھلتی، آنکھ نہیں کھلتی، لیکن تیری توفیق کے طلبگار ہیں، تو اگر چاہے تو ہم اٹھ سکتے ہیں۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم خیراتی کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے، ہم تنگ دستوں کے کام نہیں آ سکتے، ہم محتاجوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے چونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر تمنا ہے ایسا کرنے کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا، اگر نہیں بھی دے گا تو اس تمنا کی وجہ سے دینے والوں کا جیسا ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ
جو بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی، جن کے بارے میں آتا ہے بغداد میں جب ان کا جنازہ اٹھا تو بغداد میں کسی گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، سب مرد جنازے میں شریک و شامل تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان کے بارے میں خواب دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کیسی گزری، کیسا معاملہ ہوا، کہ ٹھیک گزری، استحقاق یعنی حق تو نہیں تھا لیکن اللہ نے پھر بھی جو ہے نوازا، اللہ نے یعنی اتنے بڑے محدث، ان کا یہ کہ میرا حق تو نہیں تھا کوئی جنت پانے کا، میرا حق نہیں تھا، ہمیں مستحق ہم نہیں تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی کرم فرمایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اتنا بڑا محدث کہ اس کے جنازے میں شہر میں کوئی آدمی گھر میں موجود نہیں تھا، سب شریک تھے، اور بہت بڑے بزرگ تابعی بھی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ مستحق تو نہیں تھا یہ عبداللہ ابن مبارک، لیکن اللہ نے بڑا کرم فرمایا اور نیا پار لگا دی۔ لیکن پھر بھی ایک حسرت رہی کہ ہمارے سامنے جو لوہار رہتا تھا وہ ہم سے اونچا درجہ پا گیا۔ اب ان کی نیند کھل گئی کہ کیا بات ہے بھائی، لوہار کوٹنے والا، لوہا کوٹنے والا، اس کا درجہ عبداللہ ابن مبارک وقت کے محدث ان سے بڑا ہوا ہے۔ تو محلے میں نکلے، جہاں عبداللہ ابن مبارک رہا کرتے تھے اس محلے میں پہنچے، وہ صاحب جن کو خواب میں زیارت ہوئی تھی تو محلے میں پوچھ گئے یہاں کوئی ایک لوہار رہتا تھا کہ ہاں رہتا تھا، اس کا گھر کہاں ہے؟ فلانے سامنے ہے۔ گھر پہنچے، اس کی بیوی سے دریافت سلام علیہ سلیک ہوا، اس کے بعد کہا کہ ایسا کیا معاملہ ہے تمہارے شوہر؟ کہا کہ عبداللہ ابن مبارک سے جیسا اس سے زیادہ ان سے درجہ ان کو مل گیا مرنے کے بعد۔ بیوی نے کہا کوئی خاص نہیں، میرے علم میں تو کوئی خاص نہیں ہے، لوہا کوٹتے تھے بس، ہاں دو چیزیں ان میں خاص تھی بس، اس کے علاوہ کوئی معمولی انسان، یہ سب انسان رہتے ہیں، نماز روزہ کرتے وہ بھی کرتے تھے، لیکن دو چیزیں ان میں خاص تھی۔ ایک یہ کہ جب وہ کام کرتے تھے، جب لوہا کوٹتے تھے، اگر اذان ہو جاتی تھی تو لوہا جو ہتھوڑا کوٹنے کے لیے یہاں لے کے آئے تو محفل نیچے نہیں آتا تھا، وہیں چھوڑ کے اٹھ جاتے تھے اور نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ لوہا ہتھوڑی اٹھائی کوٹنے کے لیے، اتنے میں اذان ہو گئی تو اب وہ نیچے نہیں آنی کوٹنے کے لیے، بلکہ وہ وہیں چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے اور چلے گئے نماز پڑھنے۔ ایک یہ، دوسری یہ کہ وہ ان کے گھر کے سامنے ایک عبداللہ ابن مبارک بزرگ تابعی رہا کرتے تھے، وہ رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے، نفلیں قیام اللیل کیا کرتے تھے پوری رات بھر۔ تو یہ لوہار انہیں دیکھ کے گھر میں تمنا کرتا تھا، اپنی بیوی سے کہتا تھا کاش اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی توفیق عطا فرما دے کہ میں بھی رات بھر قیام اللیل کروں، رات بھر نفل نمازیں پڑھوں، اللہ کو اپنے راضی کروں، اپنے اللہ کو راضی کروں۔ تو یہ تمنا ان کی رہی، لیکن کبھی کر نہیں پائے، لیکن تمنا حسرت رہی، یہ ان کی حسرت رہی کہ میں یہ بھی کروں، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ حسرت رہی، انہوں نے کبھی کیا نہیں، اور حسرت کی وجہ سے اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ عبداللہ ابن مبارک سے مقام ان کا بڑھ گیا، یعنی وقت کے محدث سے زیادہ مقام ان کا ہو گیا۔ تو بتلانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم وہ چیز نہیں کر سکتے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، یعنی بے بس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، مجبور ہو کے نہ بیٹھ کے ہم سے اب نہیں ہو سکتا، یا ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم کر نہیں سکتے، ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم تہجد پڑھ نہیں سکتے، ہم اوابین پڑھ نہیں سکتے، ہم فلاحی کام کر نہیں سکتے، ہم خیراتی کام کر نہیں سکتے، ہم دستوں کے کام آ نہیں سکتے، ہم تلاشوں کے کام آ نہیں سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو یہ سوچ کے اپنے ہاتھ پر ڈال دیے جائیں، بے بس مجبور مقہور ہو کر بیٹھ جائے یہ نہیں سکھاتا اسلام۔ اللہ کے رسول فرمایا وَلَا تَعْجِزْ، بے بس ہو کے مت بیٹھ جاؤ، مجبور ہو گیا کہ اب ہاتھ پہ چھوڑ دیا، کیونکہ میرے بس یہ باہر کی بات ہے ہاتھ پہ چھوڑ دیا، نہیں، تمنا، کم سے کم تمنا رکھیے، کم سے کم حسرت رکھیے، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہیے، یا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا یا پھر اس جیسا ثواب عطا فرما دے گا۔ واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ، غالباً حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تہجد کے بڑے پابند تھے، اور ایک دن شیطان نے ان کو ورگلایا اور تہجد میں نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے اتنا ان کو ندامت اور افسوس ہوا کہ سارا دن روتے رہے کہ تہجد چھوٹ گئی ہماری، نماز چھوٹ گئی ہماری۔ ان کی ندامت اور افسوس کی وجہ سے اللہ نے اس تہجد سے زیادہ ان کو ثواب عطا فرمایا، یعنی نہیں کر سکے لیکن ندامت تھی، افسوس تھا، حسرت تھی کہ ہم اٹھ نہیں سکے، جس کی وجہ وہ حسرت نایاب نے ان کو کہاں پہنچایا کہ ایک دن کے تہجد کی چھوٹنے سے کئی دن کی تہجد کا ثواب ملا، کہ اگلے دن شیطان خود اٹھا رہا ہے، معاویہ اٹھو، لیکن کہا ہوا کہ اٹھو تہجد نہیں پڑھنا ہے، یعنی اگلے دن وہ خود اٹھا رہا ہے، کہ مطلب کئی دن کی تہجد نہ ملے، ایک ہی دن کی تہجد کا ثواب ملے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ حسرت نایاب کی وجہ سے کہاں مقام ملا انہیں،
क्या मकाम मिला कि एक दिन नमाज छूटी तहज्जुद की, वो भी तहज्जुद की। तो हमें आजिज नहीं होना है, बेबस नहीं होना है। शरीयत ने एक एक चीज का ध्यान रखा है कि बेबस होकर ना बैठो, बल्कि हसरत नायाब लेके रखो, अपने दिल में तमन्ना लेके रखो। तौफीक मिलेगी बहुत अच्छी बात, तौफीक नहीं मिलेगी तो कम से कम सवाब मिल जाएगा। हिरिस अलावा यनफअ का, कि जो नफे की चीजें उन पे खूब हरीस बनिए, लालच करिए कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। किस तरीके से कोई ऐसा काम हमसे सरजद हो जाए जो हमारे नामे अमाल में नेकी में इजाफा करे। ये सहाबा किराम की सोच होती थी कि अगर हमारी सोच क्या है कि अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हम उससे ज्यादा बढ़े दुनिया के मामलात में। अगर लेकिन अगर कोई तहज्जुद वाला है, कोई नमाज रोजे करने वाला है, कोई फलाही कामों कर, उस पे हमारी हिर्स नहीं जागती है, उस पे हमारे लालच की हिर्स नहीं जागती है कि ये भी कर रहा है हम भी करें। अरे ऊपर क्या पता कौन सी एक नेकी कम पड़ जाए, जो एक नेकी वजह से हमारे खिलाफ फैसला हो जाए। हमारा कोई पौवा तो है नहीं अल्लाह ताला से कि हम पौवा है, हमारा सोर्स लगेगा और अल्लाह ताला पार कर देगा। हम बहुत बड़े तहज्जुद गुजार हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, बहुत बड़े हाफिज हैं, जाहिद हैं, दाई हैं, कोई पौवा नहीं चलेगा वहां पे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब जनाजा उठा और कब्र में रखा जा रहा था तो कब्र से क्या आवाज आई थी? हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहा था? ए कब्र, तू जानती भी है ये जनाजा किसका है? तो जानती भी है कि जनाजा किसका है? ये जनाजा सरकार दो आलम, शहंशाह दो आलम, फख्रुल मौजूदात, सरवर कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बेटी का है। महबूब खुदा की महबूब बेटी का जनाजा है। कब्र से क्या आवाज आई थी? ए अबू ज़र, ए अबू ज़र, यहाँ सोर्स नहीं चलता, यहाँ हसब नसब नहीं चलता, किसकी बेटी, किसकी बीवी, किसका बेटा, यहाँ ये नहीं चलता है। यहाँ आमाल चलते हैं। अगर आमाल अच्छे होंगे तो मामला अच्छा किया जाएगा। अगर आमाल बुरे होंगे, चाहे नबी की बेटी हो, चाहे नबी का बेटा हो, चाहे नबी की बीवी हो, चाहे नबी का बाप हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर, फिरौन की बीवी आसिया ईमान वाली, तो हसब नसब नहीं चलता है। यहाँ आमाल, अगर आमाल अच्छे होंगे तो कब्र का मामला अच्छा होगा। तो अल्लाह ने किसी का सोर्स पौवा नहीं है। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला हमारे हक में फैसला करेगा, और एक नेकी भी कम पड़ गई हिसाब किताब में तो फिर हमारे खिलाफ फैसला हो सकता है। तो किस तरीके से नेकी में इजाफा होना चाहिए और हमारे हिर्स होनी चाहिए, तमा और लालच होनी चाहिए दिल में नेकी के मामलात में, बल्कि दुनिया के मामलात में नहीं, बल्कि नेकी के मामलात में। दुनिया के मामलात में हलाल और जायज तरीके से जो भी चीज मैसर हो उस पर कनात की जाए, सब्र किया जाए और उस पर राजी रहा जाए। लेकिन नेकी के मामलात में हिर्स हो, हरीस बने, लालच करें, और अगर वो नई चीज कर सकते तो कम से कम वो हसरत होनी चाहिए, वो हसरत नायाब होनी चाहिए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला तौफीक भी दे सकता है। अगर तौफीक नहीं भी मिलेगी तो कम से कम वो सवाब के हम मुस्तहिक हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकी के कामों खूब से खूब हरीस बनाए और सादमे आखिर नेकी के कामों में करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।